موچی اور بندر کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ دن بھر گاؤں کے بازار میں ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتے مرمت کرتا۔ اس کا اوزار ایک پرانی سوئی، دھاگا، کچھ کیلے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے اور ہتھوڑی پر مشتمل تھا۔ عبداللہ کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عبداللہ صبح سویرے گھر سے نکلتا، دکان، جو کہ دراصل وہی برگد کے نیچے بچھایا ہوا چٹائی تھا، کھولتا اور دن بھر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ عبداللہ جو بھی کام کرے گا پوری محنت سے کرے گا۔ اگر کسی کے جوتے پھٹ جاتے تو وہ عبداللہ کے پاس ہی آتے، کیونکہ وہ کم پیسے لیتا اور بہترین کام کرتا۔ مگر عبداللہ کی سب سے بڑی مشکل غربت تھی۔ وہ دن بھر محنت کرتا، مگر بمشکل اتنے پیسے کماتا کہ شام کو اپنے گھر میں روٹی پک سکے۔ بیوی صابرہ اور ایک چھوٹا بیٹا، انہی پر اس کی زندگی گھومتی تھی۔ غربت کے باوجود گھر میں محبت اور سکون کا ماحول تھا۔ بندر کی آمد۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب عبداللہ اپنے کام میں مشغول تھا تو اچانک برگد کے درخت کی شاخوں سے ایک شرارتی بندر کود کر نیچے آیا۔ بندر کا جسم بھورا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ گاؤں والے اکثر اسے درختوں پر کھیلتے دیکھتے تھے، مگر آج پہلی بار وہ عبداللہ کے قریب آیا۔ بندر بہت تجسس سے عبداللہ کو دیکھنے لگا۔ کبھی سوئی کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی دھاگے کو کھینچ لیتا۔ عبداللہ نے پہلے تو اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن پھر ہنس دیا۔ ارے بھائی، تم بھی بڑے کمال کے تم اشبین ہو، عبداللہ نے کہا۔ بندر نے کہا مارا اور تالیاں بجائیں جیسے وہ بھی بات کو سمجھ رہا ہو۔ اسی دن سے بندر روزانہ عبداللہ کے پاس آنے لگا۔ کبھی وہ سوئی چھپا دیتا، کبھی چمڑے کے ٹکڑے لے بھاگتا۔ عبداللہ پہلے غصہ ہوتا، مگر پھر اس کی شرارتیں دل کو بھا گئیں۔ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان ایک انوکھی دوستی ہو گئی۔ دوستی کا رنگ۔ اب عبداللہ جب دکان کھولتا تو سب سے پہلے بندر آ جاتا۔ وہ عبداللہ کے قریب بیٹھ کر گاہکوں کو غور سے دیکھتا۔ اگر کوئی گاہک زیادہ دیر تک قیمت پر بحث کرتا تو بندر فوراً منہ بنا لیتا اور عجیب آوازیں نکالتا، جس پر گاہک ہنسنے لگتے اور بات ختم کر دیتے۔ یوں بندر نے غیر ارادی طور پر عبداللہ کے کام میں آسانی پیدا کر دی۔ عبداللہ اکثر بندر کے لیے کچھ کھانے کا سامان بھی رکھ دیتا، کبھی کیلا، کبھی مونگ پھلی۔ بندر خوشی خوشی کھاتا اور شاخوں پر کودنے لگتا۔ گاؤں کے بچے اس تماشے کو دیکھنے آ جاتے اور یوں عبداللہ کے پاس رش بڑھ گیا۔ آزمائش کا دن۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ گاؤں میں کچھ چور آئے۔ وہ بازار میں لوگوں کا سامان چرانے لگے۔ شام کے وقت جب سب دکاندار اپنے گھر جانے لگے تو ان چوروں نے عبداللہ کی چٹائی اور اوزار اٹھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ نے انہیں روکا، لیکن وہ زیادہ طاقتور تھے۔ عبداللہ بے بس ہو گیا۔ تب اچانک وہی بندر اوپر سے کودا۔ اس نے زور سے چور کے ہاتھ سے اوزار چھین لیے اور دوسرے چور کے سر پر زوردار چھلانگ ماری۔ چور گھبرا گئے۔ بندر درخت کی شاخوں پر اچھلتا رہا اور زور زور سے آوازیں نکالتا رہا۔ گاؤں والے شور سن کر دوڑ آئے اور چوروں کو پکڑ لیا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بندر کو گلے لگا لیا اور کہا، آج تم نے میرا سب کچھ بچا لیا۔ تم صرف دوست نہیں، میرے محافظ ہو۔ انعام اور سبق۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ بندر کو اے موچی کا ساتھی کہنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ چونکہ بندر نے گاؤں کے بازار کو بچایا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست سب مل کر کریں گے۔ عبداللہ کے پاس بھی اب زیادہ گاہک آنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ موچی نہ صرف ایماندار ہے، بلکہ اس کا ساتھی ایک نایاب بندر بھی ہے۔ گاؤں میں بچے روز شام کو آتے، بندر کے کرتب دیکھتے اور خوش ہوتے۔ عبداللہ نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بندر جسے لوگ محض شرارتی جانور سمجھتے تھے، اس نے وقت پر دوست کا حق ادا کیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ خلوص اور وفاداری سب سے قیمتی چیز ہے۔ انجام۔ سال گزرتے گئے۔ عبداللہ کا بیٹا بڑا ہوا اور اس نے بھی اپنے باپ کا پیشہ اپنا لیا۔ بندر اب بوڑھا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی روزانہ برگد کے درخت کے نیچے آ بیٹھتا۔ عبداللہ اسے اب بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر کہتے، یہ دوستی زمانے کے لیے مثال ہے۔
آخرکار عبداللہ نے اپنی زندگی میں یہ جان لیا کہ محبت اور دوستی دنیا کے سب سے بڑے خزانے ہیں۔ پیسہ اور دولت وقتی ہیں، مگر جو رشتے دل سے جڑ جائیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔